الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد معزز علماء کرام، نعت خوان حضرات، برادران اسلام، اشتہار میں عنوان آپ نے پڑھا ہوگا، اسی کے مطابق بتوفیق اللہ تعالی کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک میری منت ہے مومنوں پہ، اس لیے کہ میں نے عظمت والا رسول ان میں بھیجا، من انفسہم، ہم ضمیر کا مرجع پہلے مومن ہے، مومنوں سے آئے، کافروں سے نہیں آئے۔ حضور کے نسب پاک میں سارے کے سارے مومن ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنوں کے نفوس سے آپ تشریف لائے۔ کیا کام ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ چار کام۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور کو پاک کرنے والا نہ مانے، حضور کو مزکی تسلیم نہ کرے، وہ قرآن کا منکر ہو کے ایمان سے فارغ ہے۔ کیا موجودہ اس زمانے کے صحابہ کے آپ مزکی تھے؟ صرف ان کو پاک کرنے والے ہیں؟ 28واں پارہ سورۃ جمعہ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت تک پیدا ہوں گے، ان کو بھی پاک کریں گے تو میرے محبوب پاک کریں گے۔ پہلے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرنا، دوسرے نمبر پہ پاک فرماتے ہیں۔ جب وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب قرآن مجید کا معنی مطلب پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ تھے تو وہ عربی دان، آیات کی تلاوت تو ہو چکی، مگر آیات کی تلاوت سے عربی لوگ قرآن سمجھ سکتے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ کیوں آیا؟ اگر قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھنی ہے تو حضور کو معلم ماننا پڑے گا۔ قول و فعل سے حضور قرآن کے راز بتاتے ہیں، مگر قرآن کی تفسیر اور تشریح
صحیح معنی وہی سمجھ سکتا ہے جسے حضور پاک کریں گے، جو کہ حضور پاک کر ہی نہیں سکتے، حضور کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ پاک ہو نہیں سکتا، جو پاک نہیں ہوگا وہ قرآن کا معنی مطلب صحیح معنی نہیں سمجھ سکتا۔ والحکمت، اور حکمت کے جواہر پارے بھی سکھاتے ہیں، اگرچہ تم میرے محبوب کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ان کے آنے کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی۔ قرآن پاک کی جہاں تک تلاوت پہلا کام ہے نبوت کا، ہمیں بھی رب نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرماتے قرآن سے جو میسر آئے پڑھا کرو۔ تو قرآن کی تلاوت کا حکم خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں آیا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کی تلاوت میں اتنا مست ہو گیا کہ رب سے بھیک مانگنے اور دعا مانگنے والا وقت بھی قرآن کی تلاوت میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکی۔ الف لام میم ایک حرف نہیں، الف الگ، لام اور میم اور، بعض میں کا الف میں 3 حرف آ جاتے ہیں، لام میں 3 حرف پڑھے جاتے ہیں، میم میں 3 حرف پڑھے جاتے ہیں، تو یہ 90 نیکی ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے تلاوت قرآن کے بارے میں آخری درجہ بتایا، ورنہ قرآن کریم نماز میں بحالت قیام پڑھو تو ایک ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکی ملتی ہے۔ اگر قرآن کریم نفل میں بیٹھ کے پڑھو، نفلی نماز میں، تو ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملتی، اور وضو کر کے قرآن کھول کے دیکھ کے تلاوت کرو تو ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملتی، اور منہ زبانی قرآن پڑھتے رہو، قرآن کھولو بھی نہ، دیکھ کے بھی نہ پڑھو، پھر یہ آخری درجہ ہے جو کم از کم ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور کے فرمان کی وضاحت حیدر کرار نے کر دی۔ بعض حضرات کی زبان قرآن کی تلاوت پہ خوب چلتی ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی نفحات الانس میں لکھتے ہیں کہ حجر اسود سے لے کے بیت اللہ شریف کے دروازے تک جو 2.5 قدم ہے، بعض اولیاء قرآن کے 7 ختم کر لیتے تھے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں اپنے بیگانے سب لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رکاب میں قدم رکھتے، الحمد سے قرآن شروع کرتے، دوسرا قدم رکاب تک بعد میں پہنچتا، آپ والناس تک پہلے پہنچ جاتے۔ صرف یہ نہیں کہ یعلمون تعلمون کا پتہ چلے، درمیان میں کوئی پتہ نہ چلے، واضح طور پہ سمجھ آتا تھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک سے کئی گنا زیادہ ضخیم کتاب زبور، حدیث پاک میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکم دیتے تھے سواری پہ زین کسو، ابھی زین مکمل نہیں ہوتی، حضرت داؤد ساری زبور پڑھ لیتے تھے۔ میرے پیارے حبیب کے بارے میں صحیح بخاری جلد اول جز 13 کتاب بادئ الخلق
مطبوع صح المطابع نچلا صفحہ، راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قام فینا مقاما، حضور ہم میں کھڑے ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، ابتدا مخلوق سے حضور نے خبر دینی شروع کی، حتی داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، جنتیوں کا نام لے کے جنت میں ان کا مقام بیان فرما دیا، دوزخیوں کا نام لے کے دوزخ کی کال کوٹھی بیان فرما دی۔ اس صحیح بخاری کی صحیح حدیث کے ماتحت کرمانی شرح بخاری، خیر الجاری شرح بخاری، ارشاد الساری شرح بخاری، فتح الباری شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری میں موجود ہے۔ دل الحدیث ہو، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار عن جمیع احوال المخلوقات، حضور نے ساری مخلوق کے سارے حالات بیان کر دیے۔ یہ طی لسانی، ساری مخلوق کے سارے حالات آپ نے بیان فرما دیے۔ یہ تلاوت کے مختلف انداز ہیں۔ عام آدمی کے لیے چاہیے سوچ سمجھ کے قرآن پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جلدی نہ ہو، الفاظ صحیح ادا ہوں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تجوید و ترتیل سے قرآن پڑھا جائے۔ 18 سال امام علی قاری نے تجوید و قراءت پہ صرف کی، باقی علوم و فنون کوئی اتنا عمر خرچ نہیں ہوئی، تجوید پہ اتنا خرچہ ہوا، اتنا وقت صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت تجوید و ترتیل سے نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے، اس کی تلاوت ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ صحابہ کرام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، انہیں بھوک لگی، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا، بستی والوں کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، ان کا سردار درد سے لوٹ پوٹ ہے، تڑپ رہا ہے۔ صحابہ سے آ کے پوچھا تم نے کوئی جھاڑ پھونک والا ہے؟ صحابہ نے کہا ہم سب کے سب یہ کام کر سکتے۔ انہوں نے کہا پھر چلو ہمارے سردار کو دم کر دو۔ انہوں نے کہا مفت میں تو ہم دم نہیں کریں گے، 30 یا 40 بکریاں طے کرو پھر دم کریں۔ 30 یا 40 بکریاں طے کر کے صحابہ نے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، شفا ہو گئی۔ اب بکریاں لے کے چلے مدینہ منورہ کی طرف، تو صحابہ کے دوست سے ہو گئے، پوچھنے کا تم نے قرآن کو بیچا ہے؟ دوسرے صاحب نے کہا ہم نے بیچا نہیں، ہم نے قرآن کی عزت کرائی۔ یہاں جھگڑو نہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اگر آپ نے فرمایا ٹھیک کیا تو بکریاں مدینہ منورہ رکھ لیں گے، فرمایا غلط کیا تو بکریاں واپس کر دیں گے۔ جب کونین کے والی کی بارگاہ میں پہنچے یہ قصہ عرض کیا، آقا نے فرمایا بکریاں صرف تمہارا نہیں، میرا حصہ بھی بکریوں میں ہے، اس لیے کہ فاتحہ تو میں نے بتائی، استاد کا تو حق ہوتا ہے۔ یہ دل جوئی کر کے آپ نے یہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ہے، جنات وغیرہ کے تحفظ کے لیے ایک سیر اعظم۔ صحیح بخاری میں غنیمت کا مال آیا، حضرت ابو ہریرہ کو پہرے پہ حضور نے مقرر کیا، خیال کرنا کوئی مال چرائے نہیں، مال غنیمت۔ رات کو ایک شخص آ گیا، مال غنیمت چرانے لگا، ابو ہریرہ نے خوب پکڑا، اس نے کہا میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، فقر و فاقہ کی وجہ سے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، پھر میں نہیں آؤں گا۔ رحمت اللہ نے غلام سے چھوڑ دیا، صبح کو مسجد نبی میں پہنچے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، غیب دان نبی باعلام اللہ تعالی، آپ نے فرمایا
یا ابا ہریرہ ما فعلک اسیرک البارحہ، ابو رات والے قیدی کا حال سنا. حضور آیا تھا، پھر میں نے خوب پکڑا، منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرق کوئی کہہ کے گیا کہ پھر نہیں ہوں گا، انہیں غلط کہا، آج رات پھر آئے گا. گزشتہ رات کا واقعہ بھی بیان فرما دیا میرے آقا نے، آنے والی رات کا واقعہ بھی بیان فرما دیا. آج رات پھر آئے گا. ابو رات تیار کھڑے تھے، پھر آیا، پکڑا، اب نہیں چھوڑتا، میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں. اس نے کہا نہیں مہربانی کرو، وہاں فاروق اعظم کا جلال مجھ سے گور نہیں ہو سکے گا، وہ ان کے پاس نہ لے جاؤ. فقر و فاقہ نے مجبور کیا مجھے چھوڑ. تو رحمت اللہ العالمین کے شاگرد نے پھر چھوڑ دیا. صبح حضور کی مسجد میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو رات والا قیدی آیا تھا، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا جی حضور آیا تھا. پھر میں نے خوب پکڑا مگر منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا. پھر کوئی وعدہ بھی کیا، جی وعدہ کیا میں نہیں آؤں گا. آقا نے آج رات وہ پھر آئے گا. ابو رات تیار کھڑے، پھر آ گیا. اتنا مضبوطی سے انہوں نے پکڑا، جتنا اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ابرا کے ہاتھ نہ چھڑا سکا. اس نے کہا مہربانی کر مجھے چھوڑ دے، تو رحمت اللہ عالمین کا غلام ہے، میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا تو وعدہ کرتا پھر آ جاتا. میں نے کہا میں ایسا تمہیں کلام بتاتا ہوں، وہ کلام پڑھ کے مال اور جان کا تحفظ کر سکتے ہو. پہلے تو میں نہیں آؤں گا، آؤں پھر بھی نقصان نہیں ہوگا، تو وظیفہ لے لو مجھ سے، کوئی دم درود. تو انہوں نے کہا بتا دے. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، مال محفوظ رہے گا. صبح کو حضور کی بارگاہ میں پہنچے. میں آیا تھا جی حضور آیا تھا. کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو. میں تو آؤں گا نہیں، اگر آؤں گا نقصان تو نہیں ہوگا. حضور تھا تو بڑا جھوٹا، مگر یہ بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کے دم کرنے سے جان و مال محفوظ رہتے ہیں. فرمایا ابو رات 3 جاتے تو پکڑتا رہا. پتا تھا تجھے کون ہے؟ جی مجھے پتا نہیں تھا. تو میں بتاؤں، وہ خود بڑا شیطان تھا. تو فاتحہ کی وہ شان ہے، آیت الکرسی کی یہ شان. سورہ بقرہ کی آخری آیات سے بخشش ہوتی ہے، مغفرت برستی ہے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت سے اور 3 مرتبہ حضور پہ درود و سلام بصیغہ یا و خطاب پڑھنے سے آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے. 3 دفعہ اخلاص پڑھو، پورے ختم قرآن کا ثواب ہے. سورۃ یاسین پڑھو تو 10 ختمات قرآن کا ثواب ہے. معوذتین پڑھو تو سحر اور جادو کا توڑ موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا بھی ہے، رحمت ہے. ظاہری باطنی بیماریوں سے قرآن شفا ہے. یہ تو تلاوت کی بات تھی. اہل عرب کو اس زمانے میں اونٹ بڑے پسند تھے. ٹیوٹا کا زمانہ نہیں تھا، مزدا کا زمانہ نہیں تھا، ٹرالے نہیں تھے، ٹرک نہیں تھے. بار برداری کے لیے اونٹ کام آتا تھا. اہل و عیال بچوں کو لے جانا لے آنا اونٹوں پہ ہوتا تھا. تو یہ جانور اہل عرب کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. غور نہیں کرتے اونٹ میں ہم نے کتنا قدرت کاملہ سے اسے بنایا. ہماری قدرت تو دیکھو. اب تھوڑا سا غور کریں اونٹ میں، کانٹے کھاتا ہے، پتے کھاتا ہے، 10-15 میں من وزن اٹھاتا ہے. جنگل بر بیابان میں پانی نہ ملے، اس کے اندر اللہ نے ٹینکی پانی کی بنا دی ہے. وہیں سے پانی پیتا رہتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور کئی دن تک جنگل میں چلتا رہتا ہے. 7-8 سال کا بچہ وہ مہار پکڑے یہ سب جھکا کے چلتا ہے. اگر اونٹ کھڑا رہتا
جس پہ مال لادنا اہل عیال کا سوار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بیٹھ جاتا ہے زمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پہ کھڑے ہو کے وزن اٹھانا آسان ہے، بیٹھ کے وزن اٹھانا پھر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے مشکل نہیں۔ تو رب فرمایا اونٹ میں غور تو کرو کتنا قدرت کاملہ سے ہم نے پیدا کیا۔ ایک دن میرے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل مدینہ میرے غلاموں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا روزانہ صبح کو مدینہ منورہ سے اٹھو، باہر وادی عقیق تک جاؤ اور ایک اونٹنی کے مفت مالک بن جاؤ، پسند ہے؟ حضور جانور وہی جو عرب والوں کو پسند ہے، تجارت اس پہ، اہل و عیال کا لے جانا لے آنا اس پہ، اور ملے مفت اونٹ کی بجائے اونٹنی، نسل بڑھنے کا امکان، صبح صبح ملے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح مدینہ سے اٹھو، وادی عقیق تک جاؤ، 2 اونٹنیوں کے مفت مالک جاؤ، پسند ہے؟ عرض کی آقا بہت پسند ہے۔ تمہیں 3 4 5 اونٹنیوں کے مفت مالک بن جاؤ، پسند ہے؟ عرض کی بہت پسند ہے۔ فرمایا بجائے اس کے مدینہ منورہ سے اٹھو، وادی عقیق تک صبح کو جا کے ایک اونٹنی کے مالک بن جاؤ، اس سے بہتر یہ کہ صبح کو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر لو۔ 2 اونٹنیوں کے مالک بننے سے بہتر ہے صبح کو قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کر لو۔ 5 اونٹنیوں کے مفت مالک بننے سے بہتر ہے صبح کو قرآن کی 5 آیتوں کی تلاوت کر لو۔ اس وقت ایک اونٹنی کی قیمت کم از کم 20,000، 5 اونٹوں کی قیمت 1 لاکھ۔ اگر کسی مسلمان کو رزق حلال میں سے صبح صبح 1 لاکھ ملے، اس کو ٹھوکر مار دے، قرآن کی 5 آیات کی تلاوت کر، اس کے لیے بہتر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، ایک قبر سے گزرے، تفسیر مفاتیح الغیب، دیکھا قبر تنگ ہو چکی ہے، قبر والا عذاب میں ہے، کوڑے برس رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام منزل مقصود کی طرف چلے گئے، قربان جاؤں جان رحمت پہ، جان مراد پہ، روح شفقت پہ، امام الانبیاء کی ذات ببرکات پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری مسلم مشکات، آپ گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، حضور رک گئے، فرمایا یہاں 2 قبریں ہیں، ٹھیک ہے حضور مانتے ہیں، میں دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عالم برزخ تک دیکھا، ابھی میڈ ان جاپان پردہ ایسا تیار نہیں ہوا کہ عالم دنیا میں کھولیں اور عالم برزخ والا ٹی وی کے شیشے پہ آ جائے یا ریڈیو پہ اس کی آواز آ جائے۔ امام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، ایک قبر سے گزرے، تفسیر مفاتیح الغیب، دیکھا قبر تنگ ہو چکی ہے، قبر والا عذاب میں ہے، کوڑے برس رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام منزل مقصود کی طرف چلے گئے، قربان جاؤں جان رحمت پہ، جان مراد پہ، روح شفقت پہ، امام الانبیاء کی ذات ببرکات پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری مسلم مشکات، آپ گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، حضور رک گئے، فرمایا یہاں 2 قبریں ہیں، ٹھیک ہے حضور مانتے ہیں، میں دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عالم برزخ تک دیکھا،
ابھی میڈ ان جاپان پردہ ایسا تیار نہیں ہوا کہ عالم دنیا میں کھولیں اور عالم برزخ والا ٹی وی کے شیشے پہ آ جائے یا ریڈیو پہ اس کی آواز آ جائے. قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ پہ، آپ عالم دنیا میں تھے، وہ دو مردے عالم برزخ میں تھے. اس جہان میں رہ کے وہاں تک دیکھ رہے تھے. مقصد یہ تھا آج دنیا میں رہ کے قبر کے اندر دیکھتا ہوں، کل مزار میں پہنچ کے بھی تمہیں دیکھتا رہوں گا. فرما دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. فرما ان کی عذاب کی وجہ بھی جانتا ہوں. حضور نے فرمایا سر سے اگر بچے تو ان کاموں سے بچ سکتے تھے. اب ہر گناہ پہ اللہ نہیں پکڑتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ میں بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہوں. کبھی کبھی کسی گناہ پہ پکڑ لیتا ہوں. جو ان کے گناہ رب معاف کر چکا تھا وہ بھی حضور کے علم میں، جن گناہوں پہ رب نے پکڑا وہ بھی حضور کے علم میں. ایک پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا. اگر بچے تو بچ سکتے تھے. فرمایا اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا جب تک ان دونوں قبر والوں کے عذاب سے نجات نہ دلاؤں. کھجور کی شاخ منگوائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں پہ رکھی. فرمایا کھجور کی شاخ تر ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، ذکر خدا کی برکت سے عذاب دور ہو گیا. کھجور کے پتے چھڑا سکتے ہیں، ولی سچا نہیں چھڑا سکتے. پتا اللہ اللہ کرے کھجور کا تو رحمت برستی ہے. اگر کسی کی قبر پہ حافظ قرآن پڑھ دے تو وہ ناراض ہو جائے. جی قرآن خوانی آپ نے کہاں سے نکالی؟ جی قرآن سے. تم بحر العلوم علم کے سمندر، ہم تھوڑے پڑھے لکھے. خدا کے لیے یہ تو بتا دو کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں کم از کم کرامن کاتبین. جب وہ انسان فوت ہو جاتا ہے وہ دونوں فرشتے کدھر جاتے ہیں؟ ایک کا کام تھا نیکی لکھنا، دوسرے کا کام تھا گناہ لکھنا. جب بندہ مر گیا عمل کی دنیا ختم. جب عمل کی دنیا ختم ڈیوٹی ختم. علم کے سمندر یہی تو بتا دیں وہ فرشتے پھر کہاں جاتے ہیں؟ ورنہ میں عرض کر دیتا ہوں یہی فرشتے آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. مولا وہ بندہ تو فوت ہو چکا، نیکی بدی کا وقت ختم ہو چکا، جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ مکمل ہو گئی. اب ہمیں آسمانوں پہ رہنے دے. تیری تسبیح پڑھیں گے، تحلیل پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے، مدت پڑھیں گے، تکبیر تحلیل پڑھیں گے. ہماری روحانی غذا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمائی مملوءۃ من الملائکہ، میرے آسمان فرشتوں سے پر ہیں، تمہارے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. مولا بندہ مر گیا، انسان فوت ہو گیا، تو کہتا آسمان پر ہیں یا رہنے گنجائش ہے، اب کدھر جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذهبا الی قبرہ، مرنے والے کی قبر پہ جاؤ. تم روکو اللہ بھیجتا ہے. مرنے والے کی قبر پہ جاؤ. پھر کیا کریں؟ جا کے دیکھو. اگر مرنے والا بد مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے، نبوت کا گستاخ ہے، اہل بیت کا موذی ہے، صحابہ کا منکر ہے، ولایت کا منکر ہے، بد مذہب ہے، تو اس کی قبر پہ کھڑے رہو الی یوم القیامہ، قیامت تک کھڑے رہو. مولا کیا کریں؟ وَلْعَنَا عَلَيْهِ، لعنت بھیجتے رہو. او بد مذہب تجھ پہ لعنت ہو، او بد عقیدہ تجھ پہ لعنت ہو. قیامت تک لعنت بھیجتے رہو. اگر مرنے والے کا عقیدہ صحیح ہے، نیک ہے یا گناہ گار، سبحا و حمدا و ہلیلا و کبیرا، اس مومن کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سبحان اللہ پڑھتے رہو، قرآن کا لفظ ہے. الحمدللہ پڑھتے رہو، قرآن کا لفظ ہے. اللہ اکبر پڑھتے رہو، قرآن میں موجود ہے. لا الہ پڑھتے رہو، یہ قرآن میں موجود ہے.
دن رات قرآن خوانی کرو، الی یوم القیامت، قیامت تک قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو بخشتے رہو۔ ہم تو جمعرات کو آگے ختم پڑھتے ہیں، یا 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد نوری فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، دن رات قرآن خوانی کرو اور مدار والوں کو بخشو۔ تو ہمارا مذہب نیا نہیں جناب، ہمارا مذہب قرآن والا، رحمان والا، نوری فرشتوں والا ہے۔ تو قرآن یہاں بھی فائدہ دیتا ہے، اگلے جہاں بھی فائدہ دیتا ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں افضل ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام گزرے، قبر والے کو نہیں چھڑایا۔ میرے نبی گزرے تو عذاب قبر سے نجات دلائی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اس قبر سے گزرے تو قبر کا عذاب اٹھ چکا تھا، وہ نعمتوں میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں اس قبر سے گزرا تھا تو یہ عذاب میں تھا، واپس آیا تو نعمتیں برس رہی ہیں، کیوں پکڑا، کیوں راضی ہوا؟ فرمایا گناہ گار تھا، میں نے پکڑ لیا۔ راضی کس طرح ہوا؟ فرمایا جب یہ قبر والا مرنے لگا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے بیوی سے وصیت کی اس بیماری سے میں اٹھنے والا نہیں، نظر یہی آ رہا ہے میرے مرنے کے بعد تجھے تو حمل ہے، اگر اللہ لڑکا دے تو میرے لڑکے کو آسمانی کتاب کلام اللہ پڑھانا۔ اس وقت زبور تھی یا انجیل یا تورات، جو بھی راج الوقت کتاب تھی، اس کی وصیت تھی۔ تم گئے، ابھی اس کے بچے نے کلام اللہ کی تلاوت شروع نہیں کی۔ عیسیٰ تو منزل مقصود کی طرف تھے، اس کی بیوہ نے اس کے بچے کو اس زمانے کے عالم حافظ کے سامنے بٹھایا، اس کو کلام اللہ پڑھاؤ۔ استاد نے کہا پڑھ بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جب قبر والے کے بچے نے مجھے رحمان الرحیم کہا، میرے دریا رحمت میں جوش آ گیا۔ میں نے کہا جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے ابے کو عذاب کروں، یہ شان رحیمی کے خلاف ہے۔ ABC پڑھاؤ، پتہ نہیں کتنا آپ کو ثواب قبر میں ملے گا، ڈبل میں کراؤ پتہ نہیں کتنا ثواب ملے گا۔ اگر قرآن پڑھاؤ تو فقط بسم اللہ اولاد پڑھ لے تو والدین کی نجات ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھانے کے بعد وہ بچے قرآن کے حامل عامل بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر پہ تاج رکھے گا، اتنا تاج کی روشنی ہوگی، سورج کی روشنی کم ہوگی، والدین کے سر پہ تاج کی روشنی زیادہ ہوگی۔ یہ بچے نے قرآن پڑھا، والدین کی عزت ہو رہی ہے، خود جو حامل ہے قرآن اس کا کیا مقام ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ، 3 انسانوں اور مومنوں کی عزت کرو، یہ اللہ کی عزت میں شامل ہے۔ سفید ریش مسلمان کی عزت کرو، یہ اللہ کی عزت ہے۔ حامل قرآن کی عزت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے۔ مسلمان عادل بادشاہ کی عزت کرو، یہ اللہ کی تکریم و تعظیم میں شامل ہے۔ ایک وہ ہے جسے محمد شاہ دولہ اچھا فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اچھا۔ ایک وہ اچھا جس کو امام حسین اچھا فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک وہ اچھا جس کو صدیق اکبر اچھا کہیں، ماشاء اللہ۔ ایک وہ اچھا جس کو موسیٰ کلیم اللہ اچھا کہیں۔ وہ اچھا کتنا ہوگا جس کو حضور اچھا کہیں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں افضل وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، سب میں بہتر افضل وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا اور پڑھانا نصیب فرمائے۔ یہ سارے فضائل کچھ بیان کیے نا قرآن پاک کے، تو آپ سوچیں گے کتنا قرآن کے درس ہیں، سب کا بیڑا پار ہو، چاہے اللہ کا گستاخ ہو، چاہے نبی کا گستاخ ہو، چاہے البیت کا گستاخ ہو،
چاہے صحابہ کا گستاخ ہو چاہے اولیاء کا گستاخ ہو، قرآن تو پڑھ رہا ہے۔ تو ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ انعام نہیں۔ ایک قوم کے قرات کو حضور پہلے بیان فرما گئے، اس میں ایک قوم پیدا ہوگی یقرؤون القرآن، قرآن بہترین پڑھیں گے، تم سن کے وجہ کر لگے یہ قرآن تو یہاں پڑھا جاتا ہے، ہم پہ قرآن پڑھ۔ اب جس کو قرات کی سند حضور دیں وہ کتنا بڑا قاری ہوگا۔ تو یقرؤون القرآن، صحیح بخاری شریف، قرآن پڑھیں گے مگر لا یجاوز حناجرہم، قرآن فقط زبان پہ ہوگا، گلے کے نیچے قرآن کا سر نہیں ہوگا۔ ایسے قاری آپ بھی جانتے ہیں، رانگٹے کھڑے جاتے ہیں، کیسٹیں چل رہی ہیں، کمال ہے جی، حق ادا کرتے ہیں قرآن، آپ جھوم جاتے ہیں۔ تو ہر قرآن پڑھنے والا اگر کامیاب ہوتا تو آقا کیوں فرماتے یمرقون من الدین کمروق السام من الرمیہ، قرآن بھی پڑھیں گے، قرات بھی بہترین ہوگی، لمبے لمبے سجدے بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی پرکشش رکھیں گے، ایمان سے نکل جائیں۔ حضور کا فرمان برحق ہے، اس قوم کو آپ نے تلاش کرنا ہے، اس قوم کو آپ نے بھی تلاش کرنا ہے۔ تو ہر قرآن پڑھنے والے پہ دل نہ دو، اسی لیے حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلے نمبر پہ حب نبیکم، صاحب قرآن مجھ نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر حب اہل بیت، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا تلاوت القرآن، پھر قرآن پڑھاؤ۔ تو قرآن کا پڑھانا تیسرے نمبر پہ ہے، قرآن کی تلاوت تیسرے نمبر پہ ہے، صاحب قرآن کی محبت پہلے نمبر پہ۔ جب تک صاحب قرآن سے محبت نہ ہو قرآن پڑھنا پڑھانا فضول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن پڑھنے والوں پہ لعنت بھیجے گا۔ اب قرآن پڑھے، قرآن میں وما هو علی الغیب بدنین، یہ رسول غیب کے بتانے میں سخی ہیں، لنگر چلا رہے ہیں۔ آیت پہ ایمان لو، قرآن پڑھے، قرآن لعنت نہیں بھیجے گا۔ پڑھے قرآن، کہے نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے، تو قرآن میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، رسول کے موذی دنیا میں لعنتی ہیں، آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا مقصد ہے قرآن کے مطابق اعتقاد ہو اور صاحب قرآن کی محبت ہو، صاحب قرآن کی شان بیان کرے۔ ذاتی کمالات صرف اللہ کے لیے ہیں، عطائی کمالات آمنہ کے لیے، آمنہ کے لال کی یہ ثابت ہے۔ پڑھے قرآن اور کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کر دیں، پڑھے قرآن کہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن میں اغناہم اللہ و رسولہ، ان کو اللہ نے غنی کیا، اللہ کے رسول نے غنی کیا۔ پڑھے قرآن کا رسول کچھ نہیں دے سکتے۔ قرآن میں آتاہم اللہ و رسولہ، ان کو نعمتیں اللہ نے دی اور اللہ کے رسول نے دی۔ پڑھے قرآن اور کہتے حضور آگے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں سیؤتین اللہ من فضلہ و رسولہ، اللہ بھی دے گا، اللہ کا رسول بھی دے گا۔ پڑھے قرآن اور لکھے جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ قرآن میں انا اعطیناک الکوثر الخیر کلہ، ماؤ میرے خزانے میں جتنا خیر تھی وہ سب کی سب میں نے تجھے عطا کر دی۔ کل خیر اللہ دے رہا ہے، غنی فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں، آگے بھی امیدیں رکھو، اللہ بھی دے گا، رسول بھی دے گا۔ تو قرآن پڑھنا پڑھانا مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے، بشرط کہ صاحب قرآن سے محبت ہو، محبت ہو، محبت ہو۔ صاحب قرآن کو مانو جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو عزت عطا فرمائی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا
کہ حضور کا خلق کیا تھا؟ تو اما نے کہا نا خلقہ القرآن، حضور کے خلق کا نام قرآن ہے، حضور کی عادت کا نام قرآن ہے، حضور کی سیرت کا نام قرآن ہے۔ جس طرح فطرتاً حضور کی عادت مبارک تھی اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ حضور کی اداؤں کا نام قرآن، حضور کی سیرت کا نام قرآن، حضور کی صورت کا نام قرآن۔ اللہ صاحب قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن پڑھا، یاد کیا، ان کو مبارک، ان کے والدین کو مبارک، اساتذہ کو مبارک۔ خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ درو بود کیلو کال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسہ وہی مدرسہ ہے، مسجد وہی مسجد ہے جس میں حضور کی تعریف ہے۔ حضور کے ذکر کے بغیر دین کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ مسلمان کافر مسلمان ہونا چاہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان ہو جائے، جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہو۔ مساجد کیوں بنائے جاتی ہیں؟ ان المساجد للہ، اللہ کا ذکر ہو۔ مؤذن اذان دے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان ہو گئی، اللہ کا ذکر تو آ گیا۔ محبوب کے ذکر کے بغیر اذان نہیں۔ تکبیر میں حضور کا ذکر نہ، اقامت میں تکبیر ہوگی۔ نماز میں السلام علیکم ایھا النبی نہ پڑھے نماز ہوگی۔ نکاح کے خطبے میں حضور کا ذکر نہ آئے نکاح ہوگا۔ عیدین اور جمعہ کے خطبے میں حضور کا ذکر نہ عید ہوگی، جمعہ ہوگا۔ تو بغیر ذکر محبوب کے دین کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ تو اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیوں رکھا، محبوب کا ذکر بعد میں، کہ پہلے صبح حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین، آسمان تحقیق کے نیر اعظم، وقت کے ابو حنیفہ نعمان، فن تفسیر میں مفسر قرآن، فن حدیث میں یحییٰ بن قطان، میدان فقہ میں وقت کے ابو حنیفہ نعمان، نعت گوئی میں مظہر حسان، امام رضا خان رضی اللہ عنہ، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو لجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی۔ میں نے کہا امام کا کوئی شعر قرآن حدیث کے بغیر نہیں ہوتا، یہ کس حدیث کا ترجمہ ہوگا؟ تو مجھے حدیث قدسی مل گئی امام سیوطی کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے من ذاکرنی ولم یذکر کا، یا رسول اللہ جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے تمہارا ذکر نہیں کرتا، فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، بہشت میں اس کا داخلہ ہی بند۔ قرآن بھی پڑھو، صاحب قرآن کا ذکر بھی کرو۔ صاحب قرآن کی کتنا اللہ نے تعریف کی قرآن میں، والضحیٰ رخ تاباں کی قسم، واللیل اذا سجا زلف جانا کی قسم، وکیل ہی محبوب کے قولی قرار زباں کی قسم، لعمرو کا حبیب تیری جاں کی قسم، والعصر تیرے زماں کی قسم، لاکھوں بہاد البلد تیرے گھر اور تیرے شہر و مکان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ مدینہ مملہ کی خاک کی قسم یاد فرمائی۔ کہاں رب کہاں غبار، کہاں پروردگار کہاں غبار مدینہ۔ اللہ جو قسم اٹھاتا ہے، کتنا ہم کوتاہی کرتے ہیں، ادب نہیں کر سکتے۔ پاک پہ ہم قدم بھی رکھتے ہیں، چپلوں سے بھی چلتے ہیں، جوتیوں سے بھی چلتے ہیں۔ اللہ نے تو قسم یاد کی، رب جس کی قسم اٹھائے اس کا مقام کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتا وہ بے عیب ہوتی ہے. مدینے کی گلیاں بے عیب ہیں، پھر ہم اس پر پاؤں رکھتے ہیں. اسی لیے امام احمد نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا. شاعر مشرق یہ سنا، نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، عاشق رسول ہیں، مجدد ہیں، تمہارا سر پاک ہے. مجھے اقبال سے پوچھو، مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی، زمین خراب نہ ہو تیرے آستانے. میرا سر نہ پاک ہے، تیرا کوچا پاک ہے. یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ کتوں کو بلا لیتے ہیں. کہاں مدینہ کہاں یہ کمینہ، ہم تو اس قابل بھی نہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ جاتے، نہ کھاتے نہ پیتے نہ پیشاب نہ پخانہ نہ نیند، جتنا طبیعت برداشت کرتے رہتے پھر واپس آ جاتے. ان کا یہ ذوق تھا. مجاورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو جائے. یہاں کی غلطی کو تو وہ سنبھالیں گے، اگر وہاں غلطی ہوگی تو کون سنبھالے گا. ادب کا ہیشت زیر آسماں از عرش نازل تر، نفس گم کردم آجت جنید و باجزیدی جا. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در. اس سے گفتگو شروع کر دی. خلوت میں جلوت ہے. محبوب سے کہتا ہے تو میرا جسم ہے، تو میری جان ہے، تو میرا ایمان ہے. یہ تو محب کے انداز ہے. محب اکبر اللہ ہے. ریاض الجنہ بھی ایت منکشف ہوئی قرآن کی تلاوت کے درمیان. اللہ فرماتے والذین تبوا الدار والایمان، جو مدینے میں رہتے ہیں، الدار میں رہتے ہیں، الایمان ایمان میں رہتے ہیں. ہم محبوب کو ایمان کہتے ہیں، اللہ محبوب کے شہر کو ایمان کہتے ہیں. مکین کو ایمان کہنا یہ جامع اور سادی کا کام ہے. اللہ کی نعت آگے ہے کہ حضور کا شہر خود ایمان ہے. ایمان بانٹتے بانٹتے مدینہ خود ایمان ہو گیا. عشق رسولوں پھر قرآن پڑھو انوار چمکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت اور انوار قرآن سے منور فرمائے. عشق رسول کے حوالے کل والا واقعہ گد مبارکہ سنا ہے. طبیعت بالکل ناساز ہے. ساری رات سارا دن بے چین رہا. ایک تقریر کی پھر یہاں حاضر ہوا، پھر ساری رات کا سفر. کل دن 6 گھنٹے کا سفر. پھر ایک مدرسے کے اندر ملتان کے پاس تقریر کرنی ہے. ادھر فرمائش آ گئی. پہلے فرمائش کر دیتے چلو کل نہ صحیح تو کچھ صحیح. حضور نے فرمایا المرء مع من احب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہو. حضور کی محبت علی وجہ الاتم جس انسان میں آئی، وہ سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، حنین میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ. چل کے دیکھو مزار میں بھی ساتھ. اگر حضور کی علی وجہ الاتم کھجور کے خشک تنے میں آ گئی، ممبر سے اترے اور تنے کو سینے سے لگایا. مولانا کھجور کا تنا نبی کے سینے سے لگا ہوا ہے. نہ حافظ قرآن ہے، نہ عالم ہے، نہ ڈبل ایم ہے، نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، نہ شیخ القرآن ہے، نہ علم نہ عمل. عشق حبیب کی وجہ سے 3 گز کی جدائی گوار رونے لگا. حضور ممبر سے اترے، اس کو سینے سے لگائے. خیبر کی جنگ میں حضور تشریف لے گئے. قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. غیب دان نبی کل کے حالات جاننے والے ما فی غد اعلام اللہ سے واقف. میں کل اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے. کل قلعہ خیبر وہ فتح کرے گا. عاشقوں کی رات تڑپتے گزری کہ وہ نام ہمارا نکلے.
صبح کو رخ والضحیٰ کی ذوف شانی ہو رہی تھی، چشم ماداغ سے مخمور نگاہوں سے اور کشش انوار چمک رہے تھے، حریم قط کی پتیاں نرم و نازک وہ سامنے تھیں، در عدن کے موتی سامنے تھے، علم نشرہ کا سینہ سامنے تھا، ید اللہ ہی ہاتھ سامنے تھے، جھنڈا مانگنے کی جرت نہیں تھی، حسن کا عشق پہ روپ ہوتا ہے، نظر سے درخواستیں پیش کر رہے تھے، ہر صحابی کی نگاہ رخ والضحیٰ پہ پڑتی ہے، نظر سے جھنڈا مانگ رہا ہے، زبان پہ مہر سکوت ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور نے سر اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، چشم معذہ کا دریچہ کھولا، اسی امید پہ حاضر ہوئے ہیں تیری محفل میں، ادھر بھی دیکھ لے جانا نظر دزدیدہ دزدی، تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال۔ چشم معذہ کا دریچہ کھولا، سارے صحابہ کے چہروں کو دیکھا، جو چہرہ حضور کو مطلوب تھا وہ چہرہ وہاں نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ عرض کی خیمے میں آشوب چشم، فرمایا آنکھ آئی ہوئی ہے تو رحمت بھی آئی ہوئی ہے، بلا لاؤ علی کو، بلائے گئے، لعاب لگایا، آنکھ درست ہو گئی، علی جھنڈا لے اور قلعہ خیبر فتح کر۔ سارے صحابہ کو پتہ چل گیا حضرت علی اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے۔ قلعہ خیبر فتح کیا، دروازے کو ڈھال بنائے رکھا، 30 40 50 60 70 فراسب اختلاف روایات، وہ دروازہ نہ ہل سکا، اس کو حضرت علی نے سارا دن ہاتھ بطور ڈھال استعمال کیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ غنیمت کا مال یہودیوں سے حضور کے قبضے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اصاب فیہا حمارا اسودا، کالا گدھا بھی یہودیوں کی ملکت سے حضور کی ملکیت میں آیا، وہ گدھا والہانہ نگاہوں سے رخ والضحیٰ کو تک رہا تھا، جیسے عاشق پیاسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حضور لباس نے فرمایا اس کا دل ہے میرے ساتھ، مجھے پیار سے دیکھ رہا ہے، امام و لمبیا ہوں، بولنے کی جرت اسے نہیں، سوال کروں جواب کا موقع دوں تاکہ اسے بھی ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے، اس کے غم بھی غلط ہو جائے۔ حضور نے فرمایا مسمک، اے خیبر کے گدھے تیرا نام کیا ہے؟ عربی میں پوچھا، گدھا عربی پڑھا ہوا تھا، عربی بول چال سے کس نے یاد کرائی؟ چھٹی جماعت سے عربی کا مضمون اس نے لیا تھا۔ عشق رسول پہ قربان جاؤں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ وہ نے عربی میں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم مسمک تیرا نام کیا ہے؟ گدھا عربی میں جواب دیتا، عربی زبان میں، آنا یزید بن شہاب، میرا نام یزید ہے، میں جس کے لطف اس کا نام شہاب ہے۔ یہ تو عربی گرامر والے جانتے ہیں، پہلے علم ہو، نام ہو، ابن صفت ہو، پھر وہ مضاف ہو، دوسرا نام مضاف الیہ ہو، کہاں تنوین آتی ہے کہاں تنوین نہیں آتی، یہ تو مدرسین کو پتہ ہوگا، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن گدھے کی عربی کو دیکھیے کتنا گرامر سے ادا کر رہا ہے۔ آنا یزید بن شہاب، یہ تو اسے یاد ہو جس ہدایت النب کا آخری حصہ، کافیہ کا آخری حصہ، شرح جامی کا آخری حصہ یاد ہو، الف لام بھی نہیں ہوتا، غیر مسلم بھی نہیں ہوتا، مبنی بھی نہیں ہوتا، پھر بھی الف لام نہیں آتا۔ ایک اور وجہ بھی ہے جو شرح جام میں لکھی موجود ہے، گرامر کے مطابق عربی بول رہا ہے گدھا۔ میرا نام یزید ہے، ابے کا نام شہاب ہے۔
حضور نے تو اس کا نام پوچھا تھا، ولدیت تو نہیں پوچھی. وہ ولدیت کیوں بتا رہا ہے؟ گدھا نمبر نہ کاٹ گیا ہے، جتنا سوال اتنا جواب. کہتا علم کا پرچہ ہوتا تو اتنا جواب دیتا، یہ عشق کا پرچہ ہے. جب محبوب بولے تو جواب لمبا کرنا چاہیے، کچھ دیر زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے. سائل جب سوال کرتا ہے جواب دینے والے کو حق دیتا ہے. جب تو جواب دیتا رہے گا میری توجہ تیری طرف رہے گی. اللہ کے محبوب ہے، سوال کیا، مجھے حق دیا، میں بات لمبی کروں گا، کچھ دیر حضور دیکھتے تو رہیں گے. میرا نام یزید ابو کے ناشان. آگے کہتا قد کنت اتوقع، اتوقع مضارع ہے، کنت کان یکون ہوا ہے، ماضی استمراری بن جاتا ہے، دوام استمرار. میں ہمیشہ آپ کی انتظار میں رہا. گدھے کو ہمیشہ رسول کی انتظار ہو، انسان کو کبھی ہو نہ ہو. گدھے نمبر لے گئے، کھجور کے خشک تنے نمبر لے گئے. 3 گز جدا تھا، رو رہا تھا. مدینہ منورہ سے 3500 میل دور آ گئے. ہماری جان نہیں نکلتی، جان نہیں نکلی. اپنے عشق کو بھی دیکھو، لکڑی کے عشق کو بھی دیکھو، اپنی محبت کو بھی تولو، گدھے کی محبت کو بھی تولو. میں ہمیشہ آپ کے انتظار میں رہا. دیکھا تھا تم نے کہ نہ دیکھنے سے دل دیا جاتا ہے، شان سن کے بھی دل دیا جاتا ہے. نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساتی دولت از گفتار خیزد. کسی نے دیکھ کے دل دیا، کسی نے سن کے دل دیا. صدیق نے دیکھ کے دل دیا، اویس قرنی نے سن کے 32 دانت نکالے. اویس کا جلوہ ہمارے پاس بھی اویس کے نام سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ اویس کرنے والا عشق عطا فرمائے. ہم دعوے دار ہیں محبت کے جی، ہم بڑے عاشق رسول ہیں. کھجور کے خشک تنے کے برابر، گدھے کے برابر عشق ہے. کہتا ہمیشہ آپ کے انتظار میں رہا. یہودی نام لیتے تھے، میں تعریف سن کے دل دے دیا. حضور نے فقط نام پوچھا، اس کا مضمون ختم نہیں ہو رہا. کہتا یہودی جو میرا مالک تھا وہ تورات کھولتا تھا، آپ کا نام کاٹتا تھا. گدھے کو کس طرح پتا چلا میم کاٹا جا رہا ہے، ہاں کاٹی جا رہی ہے، میم دال کاٹا جا رہا ہے. تو پڑھے لکھے کو پتا چلتا ہے، ان پڑھ کو کیا پتا؟ تم نبی کو ان پڑھ کہتے ہو. نبی کی نگاہ گدھے پہ پڑ جائے وہ بھی پڑھا لکھا بن جاتا ہے. آپ کا نام کاٹتا تھا، مجھے صدمہ ہوتا تھا. گدھے کو تو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو بھی صدمہ ہوتا ہے. جب یا محمد کو کھرچا جاتا ہے، یا رسول اللہ کو کھرچا جاتا ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. گدھے کو تکلیف ہو رہی، آپ تو حضرت انسان ہیں. مجھے یہ صدمہ ہوتا تھا. دل میں کہتا تھا تو حبیب کا نام کاٹ، کل سوار ہوگا نتیجہ دکھا دو. جب وہ یہودی مجھ پہ سوار ہوتا، اس کو لے کے میں چلتا، دیکھتا کھالا بھی بہترین ہے، گندا نالا بھی بہترین، کانٹے بھی ہیں. قد کنت اتأثر بہ آمدن، جان بوجھ کے اپنے پاؤں پھسلا دیتا. میں گدھا جو گر جاتا یہودی بھی گر جاتا. 2-4 کانٹے مجھے، 10-15 اس کو. میں ویسے مٹی میں اور وہ بھی مٹی میں. اسے جوش آتا تھا، کیسا نامراد گدھا ہے، روزانہ گراتا ہے. وہ جھگڑا کرتا تھا. یضرب علی ظہری، میری پیٹھ پہ لاٹھیاں برساتا تھا. یا رسول اللہ، میں نے آپ عشق میں کتنے امتحان برداشت کیے، آپ کی محبت میں نے کتنے صدمے برداشت کیے. موذیوں نے مجھے کتنے صدمے دیے ہیں آپ کی محبت میں. آپ کے عشق میں میں نے کتنے صدمے اٹھائے. میرا کیا قصور تھا؟ یہی کہ آپ کا نام، آپ کی محبت تھی. میری پیٹھ پہ لاٹھیاں برساتا تھا. یہ بطنی میرے پاؤں کو، پیٹ کو بھوکا رکھتا تھا، چارہ نہیں ڈالتا تھا. پیاسا مارتا تھا، پانی نہیں پلاتا تھا.
میں نے کہا جان جائے تو جائے، چمڑا اتار لے، بھوک پیاس گوارا ہے مگر بے غیرت نہیں ہوں، گدھا ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ وہ اور بے غیرت ہوں گے کہ حضور کی توہین ہوتی رہے، ان کو پرواہ بھی نہ ہو، وہ بے غیرت اور ہوں گے، گدھا ضرور ہوں، بے غیرت نہیں۔ میں زبان حال سے کہتا تھا تو میرے محبوب کا نام کاٹنا چھوڑ دے، میں گرانا چھوڑ دوں، تو نام کاٹتا رہے گا، میں روزانہ گراتا رہوں گا۔ وہ کاٹنے سے باز نہیں آیا، میں گرانے سے باز نہیں آیا۔ ادھر آپ کی محبت، پھر جدائی، موزی کے صدمے، چوکھے بدوہا نظر نہیں آتا تھا، رسی نہیں ٹوٹتی کہ مدینے آؤں۔ آپ بھی قدر منجانی فرماتے تھے۔ جب آپ کی آمد کے متعلق مجھے خبر ملی، یہودی کان میں وہ آ رہے ہیں جنہیں بدر میں جنگ جیتی، احد میں جیتی، حیدر کرار بھی ساتھ ہوں گے، عمر جرار بھی ساتھ ہوں گے، تو یہودی بگڑ گئے، ان کے چہرے خراب۔ محبوب کی آمد پہ موزی مغموم ہوتے ہیں اور محب خوش ہوتے ہیں۔ حضور کی آمد پہ پتہ ہے آپ کو، جب حضور کی آمد کی خوشی ہو تو موزی چھپ جاتے ہیں اور محب خوش ہوتے ہیں۔ گلیوں کوچ میں جلوس آمد کا تو محب تو خوش ہوتا ہے، موزی جل جاتا ہے۔ یہودی موزی تھے، وہ جلتے تھے، میں خوش تھا کہ چلو دیدار تو کروں گا۔ آپ آئے، جنگ جیتی، آپ نے نام پوچھا، میں حاضر ہوں۔ ابھی میرا مضمون یا رسول اللہ ختم نہیں ہوا، اور بھی کچھ رہتا ہے۔ میں جس بڑے گدھے کی نسل سے ہوں، 59 گدھے اور بھی اس سے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی نہ کوئی نبی ضرور سوار ہوتا رہا۔ آقا کے زمانے سے پہلا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا، تقریباً 600 سال کا فاصلہ۔ یہ 600 سال سے بھی زیادہ فاصلے کی بات بتا رہا ہے۔ گدھے نے کون سی لائبریری پڑھی؟ تاریخ الخلفاء پڑھی ہے، ابن خلدون پڑھا ہے، طبری پڑھی ہے، اس نے کون سی تاریخ کی کتاب پڑھی؟ کاس الانبیاء پڑھی؟ حضور کی نگاہ میں آ گیا، ما کان ما یکون، تو گدھے پہ آیا ہو گیا، تو حضور کے علم کو تولتا ہے۔ ان پہ کوئی نہ کوئی نبی ضرور سوار ہوتا ہے، اور میں اپنے دادے کی نسل کا آخری گدھا ہوں۔ لوح محفوظ نے پڑھی ہے، استقبال کی باتیں بیان کر رہے، تقدیر کو دیکھ جیسے کہ میرے دادے کی نسل مجھ پہ ختم ہو رہی ہے۔ ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، گزرا زمانہ بھی، آنے والا زمانہ بھی۔ میں اپنے دادے کی نسل سے آخری گدھا ہوں، آپ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ گدھے بھی مانتے ہیں خاتم النبیین کو، جو حضور کو آخری نبی نہ مانے گدھے سے بھی گیا گزرا ہے۔ حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ مرزائی قادیانی مسلمان ہیں؟ آہستہ بولو، کوئی سننا لے۔ مرزائی قادیانی مسلمان ہیں؟ نہیں، کیوں؟ حضور کو آخر الانبیاء نہیں مانتے۔ جو حضور کی ایک صفت کا انکار کرے، آخر نہیں، وہ تو ایمان سے فارغ۔ اور جو نبی کو اول نہ مانے، حضور انا اول خلقا واخر باسا، تخلیق میں اول میں ہوں، ظہور میں آخر میں ہوں۔ آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ آقا کی ایک صفت کا انکار ہو جائے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گدھے نے کہا میں آخری ہوں اپنے دادے کی نسل سے، آپ آخری نبی ہیں۔ یہ 59 گدھے پہ کوئی نہ کوئی نبی ضرور سوار ہو۔ آپ کی امت میں روں، موزی سے انتقام لوں، چمڑا میرا اتر جائے، بھوک پیاس گوارا کروں، آپ مجھ پہ سوار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی سواری کے قابل نہیں، میں کالا گدھا ہوں، نہ رف ہوں نہ براق ہوں، مجھے اپنی پستی پہ نظر ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ مجھے اپنی پستی پہ نظر ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال۔ میرے علی تو کون بیچارہ، نپٹ لاشے تھے اوگن ہارا،
سرتے چاہتے گناہاں دا بارہ لامے پری تشاہ نیاز مندی اس نے کی. میں سواری کے قابل نہیں لیکن دل چاہتا ہے آپ مجھ پہ سوار ہو. حضور نے اس کا نام تبدیل کیا. پہلے تو نام یزید تھا, اب یافور رکھتا ہوں. یافور کے معنی ہرن. گدا تھا ہرن بنا دیا, حرام تھا حلال بنا دیا, کبھی تھا حسین بنا دیا. عشق حبیب کیا سے کیا کر دیتا ہے. حضرت یافور مقدس بن گیا. حضور اس پہ سوار ہوئے, مدینہ شریف کی طرف لے جا رہے ہیں. نہ اس نے پاسپورٹ بنوایا, نہ ویزا لگوایا, نہ داخلہ, نہ ویزا ٹیزا آیا. جس کو مدینے والا خود لے جائے کون روکے. اصل جوہر حضور کی محبت. سارے ویزے بات کے پہلے منظوری وہاں سے ملتی. جب حضور کو لے کے چل رہا تھا, فقیر منظوم فیضی کا دل چاہتا ہے کہ وہی حضرت یافور مبارک, یافور مقدس, یافور شریف. تم حضور کا نام سن کے نہیں دیتے, میں حضور کی سواری کا نام لے کے چوم رہا ہوں. جو فتویٰ لگانا ہے لگا دو. میں دوسرا خدا تو نہیں مان رہا, میں شرک تو نہیں کر رہا, میں حضور کی سواری کا نام ادب سے لے رہا ہوں. حضرت یافور مبارک, حضرت یافور شریف, حضرت یافور پاک. اس کے قدم ہوں اور میری داڑھی ہو, اس کے قدم ہوں اور میرا منہ, اس گدھے پاک کے قدم ہوں اور میری دستار فضیلت ہو. میرے لیے معراج ہے. میں حضور کی سواری قدم میں پامال ہو جاؤں, مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو. تیرے نام پر مٹا ہوں, مجھے کیا غرض نشان سے. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے. تیرے نام پر مٹا ہوں, مجھے کیا غرض نشان سے. مدینہ منورہ لے گئے حضرت یافور مبارک کو, یافور مقدس کو. آپ فرماتے تھے فلاں صحابی کو بلا لا, سیدھا سے گھر پہ جاتا, اندر نہیں داخل ہوتا کہ بے غیرت کا کام ہے کسی گھر میں جھانک کے دیکھے. گدا ضرور ہوں, بے غیرت نہیں. دروازے پہ سر مارتا, صحابی دروازے پہ آتا, آما اب راسل اجب لا رسول اللہ, سر کا اشارہ کرتا, آ رسول کریم تجھے بلا رہے. شریعت تو انسانوں پہ تو گدا ہے, کہتا گدا ضرور ہوں مگر صحابہ کی ازواج مطہرات, آل بیت کی مقدس خواتین کا احترام کرتا ہوں اگرچہ گدھا بھی ہوں. حسن ناراض نہ ہو جائے کہ عاشق میرا کہلاتا دیکھتا کسی اور کی طرف ہے. رخ من این جاس تو در گل نگری, میرا منہ اس طرح تو پھول دیکھ رہا, تو پھولوں کا شہدائی ہے, میرا چہرہ تجھے پسند نہیں. حضور ناراض ہے, میرا کیا بچے گا. آج کسی سے کہے عبداللہ کو بلا کے لاؤ, کہ جی وہ کراچی کے کون سے ضلع کا رہنے والا ہے, ولدیت کیا ہے, کاروبار کیا کرتا ہے, محلہ کیا ہے, بازار کیا ہے, کوچہ کیا ہے, مکان نمبر کیا ہے. حضور فرماتے عبداللہ کو بلا لا. وہ گدا یہ نہیں پوچھ رہا عبداللہ بن مسعود کو بلاؤں, عبداللہ بن زبیر کو بلاؤں, عبداللہ بن عمر کو بلاؤں, عبداللہ بن عباس کو بلاؤں. عبداللہ کے نام لے تو کئی غلام ہیں, جو مراد مصطفیٰ ہوتی اسی عبداللہ کو بلا کے لاتا. ایم اے والا بھی اپنا علم دیکھے, اگر گدھے کا بھی دیکھو. یہ حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کا نتیجہ ہے. گدھے قریب ہو رہے ہیں, لکڑیاں قریب ہو رہی ہیں, اور ہم دور رہیں, بدبختی نہیں. اللہ تعالیٰ دن رات حضور کی محبت میں رونے کی توفیق عطا فرمائے, اور عشق رسول پہ زندگی ہو, عشق رسول پہ خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.